ایک بات یہ ہے کہ موافق طبیعت امور پر شکر ادا کریں. جب جب ہمیں اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرمائے، موافق طبیعت امر پر، موافق طبیعت امور پر ہم اللہ کا شکر کریں. مثلا سواری ہماری طبیعت کی مل گئی، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. سیٹ گاڑی میں ہمیں اپنی طبیعت کی مل گئی، ونڈو سیٹ مل گئی جی، تو ہم اللہ کا اس پہ شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. گاڑی میں بھیڑ نہیں ملی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. کھانا طبیعت کے موافق ملا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. کپڑے دھلے دھلائے مل گئے، پریس کیے ہوئے مل گئے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. جوتے چپل مرضی کے مطابق مل گئے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. سونے بیٹھنے اوڑھنے کی جگہ بہتر مل گئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو موافق طبیعت امور پر ہم ٹوٹ کے اللہ کا شکر ادا کریں. ایک ملک کے اندر میرے ایک رشتہ دار رہتے ہیں، میرا وہاں جانا ہوا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی جان اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو پیدل چلنے والے تھے، ہمارے ابو نے تو اس طرح سے تکلیفیں اٹھائیں اور ایسے ایسے سفر کیا، اور سائیکل پہ جاتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے. کئی منٹ انہوں نے شکر شکر شکر، اور اتنے بہترین انداز سے، پنجابی ان کا لب و لہجہ تھا، اتنے بہترین انداز سے انہیں لفظ شکر کا تلفظ کیا کہ میرا تو منہ ہی میٹھا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کہا، جب سے 15-20-25 سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس 10 لاکھ کی گاڑی. اللہ اکبر. تو اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، اپنی نعمتوں پہ جب شکر کرتے ہیں تو سامنے والے کا منہ میٹھا ہو جائے. تو موافق طبیعت امور پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں تو کریں گے نا انشاءاللہ. جب جب اللہ کی کوئی نعمت ہماری طرف متوجہ ہو، جب جب ہمیں کوئی نعمت ملے جس پہ ہمارا دل خوش ہو، ہماری طبیعت خوش ہو، ہمیں راحت ملے جی، ہم ٹوٹ کر اللہ کا شکر کریں. اور یہ شکر کے الفاظ اللہ لک الحمد ولک الشکر. دوسری بات، خلاف طبیعت امور پر صبر کریں. خلاف طبیعت امور پر صبر کریں. مثال کے طور پر انتقال کی خبر آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون جی، یہ صبر کا ابتدائی بہترین ذکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی حادثہ ہے، الخیر فیما وقع، جو حال ہو گیا بس اسی میں خیر. ہمارے اللہ نے ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی. بظاہر کوئی چیز ہم سے چھوٹی، بظاہر کوئی چیز ہم سے ٹوٹی، بظاہر ہم سے کوئی چیز جدا ہوئی جی، ہم اس پر ٹوٹ کے صبر کریں. نہیں، میں اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں. بھائی کا انتقال ہوا، امی کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، اگرچہ یہ زندگی کے بڑے سہارے، بڑے مضبوط سہارے تھے، یہ زندگی کے بڑے مضبوط پلر تھے. اولاد زندگی کا آدمی کا ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. ماں اور باپ کا وجود یہ بہت گھنا سایہ ہوتا ہے جی. بیوی کا وجود یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، بہت بڑا پلر ہوتا ہے زندگی کا. اگرچہ یہ ہم سے ٹوٹ گئے، چھوٹ گئے، لیکن ہم بے قابو نہ ہوں، بے صبر نہ ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنکھوں سے آنسو بہے، دل سے گرم گرم آہیں نکلیں جی، لیکن ہرگز ہرگز کوئی بات ایسی نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف. کئی مرتبہ میں روتے کہتے ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہوا، اتنے ڈاکو، اتنے چور، اتنے لچے لفنگے گھومتے پھر رہے ہیں، وہ مر جاتے میری بیوی کیوں مری، وہ مر جاتے میرا بھائی کیوں مرا، وہ مر جاتے میرے پیارے ابو، میری امی دنیا سے کیوں رخصت ہوئی. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے کوئی غلط فیصلہ کیا، رانگ فیصلہ کیا. ہم جو کہہ رہے ہیں وہی رائٹ ہے، وہی صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ہم اللہ کو گویا مشورہ دینے والے ہوئے، غلط بات ہے. فوراً کہ میرے پیارے رب میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، لیکن بشر ہوں، میں کمزور ہوں، اس موقع پر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اللہ جی برداشت کی ہمت اور قوت بھی تو آپ ہی دینے والے ہیں، اللہ یہ بھی آپ دے دیجیے، یہ بھی آپ ہی دے دیجیے. تو رونا خلاف صبر نہیں ہے، رو لینا خلاف صبر نہیں ہے.
انتقال پر آنسو بہہ جانا خلاف صبر نہیں، تو عین رحمت ہے اللہ کی۔ لیکن کلام ایسا کرنا جو شکوے پر مبنی ہو، کلام ایسا کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض ہو، حد سے زیادہ رونا، بے ہوش ہو کے جانا، اس کا مطلب ہوا کہ اللہ پاک نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ سمجھے نا، اس کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے بہت بڑا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کو جی اتنا سمجھدار ہو کہ اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنی بری بات ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے حق میں بہت خیر کے فیصلے ہوتے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں۔ تو انتقال پر ہم صبر کریں، نقصان پر ہم صبر کریں، خلاف طبیعت امور پر ہم اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اور اس موقع پر اللہ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے ساتھ میں یہ جو بیہیو کیا، یہ جو معاملہ کیا، اس پر اس کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے، جی رد عمل اس کا کیا ہوتا ہے، یہ مجھ سے راضی ہے یا چیزوں سے راضی ہے، اس کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے یا چیزوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ۔ اس لیے جب یہ مزاج بنے گا تو یہ سارے کے سارے دنیا کے کھیل کھلونے اور دنیا کے یہ معاملات اور دنیا کے یہ وجودات، یہ سب کے سب دل سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی بھر ماں کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور ماں کے انتقال پر وہ جو سب سے زیادہ گنڈا قسم کا لڑکا تھا نا، وہی بے ہوش ہو کے جاتا ہے۔ اب وہ پتہ نہیں اس وقت ناٹک کرتا ہے یا حقیقت میں اسے صدمہ ہوتا ہے، یا لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ تم نے میری زندگی کا ایک ہی پہلو دیکھا ہے، بس ماں کی نافرمانی، یہ تو دیکھو کوئی ایسا بے ہوش ہو کے دکھا سکتا ہے جیسے میں ناٹک کر رہا ہوں۔ اس لیے اسلام نے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر کس طرح سے ہمیں اس کو فیس کرنا ہے یہ سمجھایا، سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے قبرستان کے پاس، ایک عورت اپنے بچے کی قبر پر رو رہی تھی۔ محبوب نے فرمایا آپ صبر کریں، تو انہوں نے کہا ہاں جی اپنا کام کرو، اس طرح کے الفاظ کہ جاؤ اپنا کام کرو، جی تمہارا تھوڑے کسی کا انتقال ہوا ہے، مجھ سے پوچھو میرے اوپر کیا گزر رہی۔ تو کسی نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی بندی تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ محبوب یہاں سے گزر رہے تھے، محبوب یہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت کی تھی۔ اب وہ چونکہ از خود رفتہ ہو چکی تھی اس وقت، ہم میں اس کا اتنا ادراک نہیں ہوا، تو اس نے کہا ہو مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو وہ ایک دو روز کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اس دن میں نے کہا تھا مجھے معاف کرنا، اور میں نے صبر کر لیا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو اول وہلے میں جو جھٹکا لگتا ہے، جو صدمہ اور غم ہوتا ہے، اسی موقع پر کرنے کی چیز ہوتی ہے، اور 2-4 دن کے بعد تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی صبر دے دیتے ہیں۔ جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت کی کیفیت الگ، جب تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے اس وقت کی غم کی کیفیت الگ، جی اور جب تدفین ہو جاتی ہے اس وقت کی کیفیت الگ، اور جب ایک رات گزر جاتی ہے، جی دوسرے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت کی کیفیت الگ، اور 2-3 دن کے بعد ایک دم آدمی نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر اول مرحلے والا غم 24 گھنٹے اسی وقت ایسا ہی تازہ رہے، اوہو یہ دنیا تباہ ہو جائے، بندے پاگل ہو جائیں۔ بات سنیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح، تو جب آدمی کو آٹومیٹک اپنے آپ صبر ہو جائے پھر کہے کہ وہ میں نے صبر کر لیا، تم نے صبر کیا نہیں، وہ تو اللہ نے دے دیا ہے تم کو، یہ نارمل تو اللہ نے آپ کو کر دیا۔ کمال تو یہ تھا کہ تمہارا نفس اور تمہاری طبیعت اس وقت شکوے کر رہی تھی اور تیش میں آ رہی تھی، جوش میں آ رہی تھی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس کے خلاف تم اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو اس پر راضی کرتے نہیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے فیصلے بڑے ہیں، اللہ کے فیصلوں میں خیر ہے، ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، جی اگر یہ کیفیت اس وقت ہمت کر کے اپنے اوپر طاری کر لیں تو یہ تو سبحان اللہ، گڈ بائے، یہ تو نعم العبد، یہ تو بہترین بندہ ہے۔ یہ کیفیت ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے دین۔ ورنہ اچھے اچھے دیندار دینداری کا چولا پہنے ہوئے ایسے موقع پر جو ہے از خود رفتہ نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پہلے سے بنانا چاہیے، اپنے آپ کو ایگری رکھنا چاہیے کہ جس وقت جب غم کی کیفیت آئے گی میں اپنے رب سے مکمل راضی رہوں گا اور مکمل صبر اللہ سے مانگوں گا، اور صبر کے جو ضابطے اصول ہیں ان کو پورا کروں گا۔ تو موافق طبیعت امور پر ہم شکر کریں، خلاف طبیعت امور پر ہم صبر کریں۔ اور تیسری چیز ہے ماضی کے گناہوں پر استغفار۔ جب جب کوئی گناہ یاد آئے، جب جب کوئی غفلت ہے، جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پیارے رب معاف کر دیجیے، استغفر اللہ ربی
من کل ذنب واتوب الیہ، پیارے رب معاف کر دیجیے. ہائے میں نے آپ کے حقوق میں ایسی نافرمانی کی، اللہ جی معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے. جی تو ماضی کے گناہوں پر، ماضی کی غفلتوں پر استغفار. نیز مستقبل کے اندیشوں پر اللہ کی پناہ، مستقبل کے اندیشوں پر اللہ کی پناہ. اللہ جی حالات ایسے ہیں، پیارے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من شری، یعنی جو اندیشہ سامنے آیا اس کا تصور کر کے اللہم انی اعوذ بک من شری، کہ اللہ اس کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. جس طرح سے آدمی غم کی کیفیت میں بھاگتا ہے، مثال کے طور پہ کسی بچے کو باہر کسی نے دوڑایا تو وہ دوڑ کے جاتا ہے گھر میں، امی مل گئی تو پیروں سے چمٹ جاتا ہے جی، اور امی چلا کے کہتا امی، تو فوراً وہ بھی سارے کام کاج چھوڑ کے اس کو اپنی باہوں میں سنبھال لیتی ہے کہ ہاں میرے منع کیا بات بات کیا ہے کہ وہ کتا ہے. ارے کتا نے تم میرے منع کو ڈرایا، ابھی دیکھتی ہوں اس کو. اب وہ ڈنڈا اٹھاتی ہے اس کو بھگاتی ہے کہ نہیں. تو بچے نے امی کو ایک پناہ کی بہت بڑی چیز سمجھا، سہارا سمجھا، اس لیے پیروں سے جا کے چمٹ گیا. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کے سہارا ڈھونڈے، اللہ کی پناہ. اللہم انی اعوذ بک من شر، اللہ فلاں حالات کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اور آج کل تو اندیشے ہر وقت مومن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سفر میں، حضر میں، شہروں میں جی، اور نہ جانے کیسے کیسے، بس ہمیشہ. تو مستقبل کے اندیشوں پر اللہ کی پناہ ڈھونڈے. اللہم انی اعوذ بک من شر، یہ چیز یاد رہے گی. اور پانچویں چیز ہے دعا. پانچویں چیز ہے دعا، کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے. دل کے اندر اللہ سے دعا کر. دیکھو دوستو یاد رکھیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دعا کے لیے اس مقام پہ جانا ضروری نہیں. ایک مرتبہ ایک نوجوان بچہ ایک شہر میں، رات کو کسی جگہ ہمارا بیان ہوا، نوجوان بچہ اور کہا حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ قبر پہ چل کے دعا کر دیں. اب یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آدمی عذر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عذر کرنا آدمی کو ذرا بے غیرتی سی لگتی ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ وہ بچہ پیارے باپ کے انتقال پر دعا کے لیے کہہ رہا ہے اور ہم دعا کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب ہم اتنا کام نہیں کر سکتے کسی کا تو کیا کریں گے. تو یہ خود کو بھی غیرت آتی ہے اور سامنے والے کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ یار یہ کیسے بزرگ، یہ کیسے عالم کہ جو میرے باپ کے قبر پر آ کر دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے یہ بات آتی. تو باوجود اس کے کہ بالکل موقع نہیں تھا، آگے کا تقاضا تھا، تھکن تھی، سب کچھ تھا، اب وہ اللہ کا بندہ قبرستان لے گیا. اب قبرستان کا دروازہ کھولا اور بہت دور اندر اس نے چلایا اور اندھیرا تھا گپ. وہاں پہنچے، قبر کی حیثیت دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ بہت پرانی قبر ہے. میں کہ بیٹا ابو کا انتقال کب ہوا؟ تو کہا جی 3 سال ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں تو سمجھا 2-3 دن پہلے انتقال ہوا ہوگا، تازہ تازہ غم ہے، ہماری دعا سے شاید اس کا غم غلط ہو جائے، ہلکا ہو جائے. 3 سال پہلے. میں کہ اللہ کے بندے، کتنی ساری شب قدر آئی، کتنے سارے رمضان کے دن آئے، مبارک ایام آئے جی، ان کی تو مغفرت کب سے ہو چکی ہے، ان کی تو مغفرت کب سے ہو چکی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے پکڑ جب مجھے لائے تو پتہ نہیں کتنا کو پکڑ کے لاتے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تم فل ڈاؤٹ فل ہو کہ اللہ کی مغفرت کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ میرے ابو کی مغفرت اس وقت تک نہیں اللہ کریں گے جب تک 150 میں بزرگوں کو، علماء کو لا کے یہاں اللہ کے سامنے کھڑا نہ کرو. تو یہ تو کتنی بری بات ہے. اللہ کی ذات سے پر امید رہنا چاہیے، اللہ کی ذات سے. اور انتقال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تو اسی وقت کہہ دیتے میرے ابو کا انتقال ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر دیجیے، یا ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. تو عجیب بات ہے، لوگوں کا حال یہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں جب تک ہم اپنے اس مقام خاص تک نہیں لے جائیں گے جہاں ہمیں دعا کرانی، وہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی. اور بہت سے لوگ تو دعا کے لیے ایک ہی نشست میں اتنا اصرار کرتے ہیں. مثلا صوفے پہ آ کے بیٹھے، حضرت دعا کرنا، بیان کرنے کے لیے، بیان کے بعد مجھ سے حضرت وہ جو معاملہ میں نے کہا نا، خاص دعا کرنا، نام لے کے کرنا، تہجد کے وقت کرنا. مگر یہ اور کہہ دو کہ کھڑے ہو کے کرنا. پھر وہاں سے چلے گاڑی میں، حضرت یاد رکھنا خاص دعا. ابھی 4-5 روز پہلے کی بات ہے، میں نے کہا دیکھو اب بد دعا ہو جائے گی، اب مت کہنا. آپ ہنس رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا اب بد دعا ہو جائے گی، اب مت کہنا.
یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہو گیا، اسی وقت ہم نے نقد دعا دے دی، اور اجتماعی دعائیں جو ہوتی رہتی ہیں اس میں امت کے لیے دعا کی جاتی ہیں. یہ کیا مطلب؟ صرف یہی کام رہے گا، صرف آپ کے لیے دعا کریں دنیا میں اور کچھ بھی نہ کریں، نہ کوئی عمل کریں، نہ کوئی معمول کریں، نہ حقوق کا پاس و لحاظ کریں، صرف آپ کے لیے دعائی کرتے رہیں اور آپ عیش کرتے رہو، مزے کرتے رہو. یہ بھی امت کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اپنی دعا کا بوجھ امت کے علماء کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، اور خود واٹس ایپ سے کھیل رہے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، خود نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اور کہا دعا کے لیے کہہ رکھا ہے نا، وہ ہدیہ بھی دے دیا تھا ساتھ میں. یہ تو رشوت تھی. کسی کا دل خوش کرو، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دعا کرنا، اس کو تو دل کی گہرائیوں سے دعا کرے. میرے استاد محترم انتقال فرما گئے، اللہ جنت نصیب فرمائے. میں نے کہا حضرت دعا کیجیے. کسی موقع پہ کہا بیٹا مت کہا کرو مجھے کہ دعا کرنا، جی تم تو میری دعاؤں کا حصہ بنے ہوئے ہو، مت کہا کرو بیٹا مجھے، تم نے میرا اتنا دل خوش کیا ہے کہ میرے دل کی گہرائیوں سے تمہارے لیے دعا نکلتی ہے. اور سنو، اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے مجھے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دوں گا، میری لاج رکھنا. اس لیے میں نے اپنا ذوق آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے اپنے شیخ کو کبھی یہ کہا ہو کہ میری دنیا کے امور کے لیے آپ دعا کرنا. میں جانتا ہوں کہ میرے معاملات میرے اللہ کتنے اچھے جانتے ہیں، اور جتنے اچھے انداز سے میں اپنے رب سے اپنی ضرورتوں کو، حاجتوں کو بیان کر سکتا ہوں، میرے بارے میں اور کوئی کیا دعا کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ میرا حال ہے، میرا وجدان ہے کہ میں اگر کسی سے یوں کہوں کہ ذرا دعا کرو اللہ سے، تو ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے پیارے رب کی کسی سے شکایت کر رہا ہوں کہ وہ اللہ دیتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں، ذرا تم کہو نا وہ دے دیں مجھے. ایسے جیسا کوئی بچہ کسی تایا اور چچا سے کہے کہ میرے ابو کو کہو نا ذرا دیں، وہ بالکل نہیں مانتے، اتنے دن سے ضد کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے وہ نہیں دیتے. تو یہ تو بچہ اپنی شکایت کر رہا ہے، ابو کی امی کی شکایت کر رہا ہے. اس لیے اپنی والدہ سے، اپنے ابو سے براہ راست بندہ خود بات کرے، بیٹا بات کرے. اس طرح اپنے پیارے رب سے براہ راست بندہ مناجات کرے، اللہ سے ایک خاص ربط خفی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھے. اجنبیت تو ہم نے کر رکھی، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، تلاوت ہم نہیں کرتے، ذکر ہم نہیں کرتے، لمبی لمبی دعائیں ہم نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ ہم نے نہیں سجایا. نتیجہ ہو کہ اجنبیت جیسی لگ رہی ہے، اور اب مارے کھدڑے پھر رہے ہیں اور دوسرے سے کہہ رہے ہیں ذرا دعا کرنا، ذرا دعا کرنا، یہ کام ہو جائے، کام ہو جائے. نہیں، اپنا پرائیویٹ لمیٹیڈ، اپنا ذاتی تعلق اللہ کے ساتھ قائم کریں. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے ہم ٹوٹ کر اپنے رب کو پیار کرنے والے بنے اور اس سے مناجات کرنے والے بنے، لمبی لمبی دعائیں کرنے والے بنے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، بہت عجیب بزرگ تھے. انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سورت کے اندر ہوا کرتے تھے اور امیٹھی کے تھے، اصل امیٹھی کے، ان سے پوچھا بھائی جان آپ کتنی دیر دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کی تربیت کے لیے بتا رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے دعائے قلبی میں مصروف رہتا ہوں. 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے دعائے قلبی میں مصروف رہتا ہوں، دل ہی دل کے اندر اللہ سے مانگتا رہتا ہوں. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور گاڑی کی ضرورت ہے، تو دل ہی دل میں مانگے پیارے اللہ، جیسے آپ نے حضور پاک کی امت کو، اپنے بندوں کو، دوسروں کو گاڑیاں عطا فرمائی، اللہ جی سیم میری بھی ضرورت ہے، میرے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میری بھی جوان بیوی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں لے جاتا ہوں تو اغیار کے دھکے لگتے ہیں، نامحرموں کے دھکے لگتے ہیں، اور ان کو راحت پہنچانا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا مجھ جوان کے ذمہ فرض ہے. تو پیارے اللہ میں ان کی عصمتوں کی حفاظت گاڑی کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ احسن طریقے سے ہو سکتی ہے، لہذا پیارے رب مجھے عافیت کے ساتھ گاڑی عطا فرما دیجیے. اور جب گاڑی آ جائے تو آمدنی کم ہے تو پیارے اللہ ڈیزل پیٹرول کے لیے انتظام بھی فرما دیجیے، آمدنی بڑھ جائے. اب اس کے لیے جیسے میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی تقریر کی، یہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی گونگے بہرے نہیں ہیں، وہ تو دل کے ارادوں سب کو بھی جانتے ہیں. اور یہ جو اجتماعی دعائیں جہر کے ساتھ کروائی جاتی ہیں، اس میں تو چونکہ تعلیم مقصود ہوتی ہے کہ اللہ سے کس طرح سے مانگا جائے، الفاظ کا چناؤ کس طرح ہو، حاجات کو کس طرح سے سمیٹا جائے، ضرورتیں ہماری کیا کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے، تو یہ تو تعلیم کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے جہر والی دعا کرائی جاتی ہے. ورنہ افضل تو یہی ہے کہ آدمی گڑ گڑا کے گھٹ گھٹ کے مانگتا رہے. تو یہ 5 چیزیں امور یاد رہیں گے، پھر ذرا ان کو دوہرا لیتے ہیں. موافق طبیعت امور پر شکر کریں،
جب جب ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام ہوتا ہوا نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر کریں، خلاف طبیعت امور پر صبر کریں، ماضی کے گناہوں پر استغفار کریں۔ جب جب ماضی کی کوئی بات، کوئی غفلت، کوئی معصیت یاد آئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کریں۔ مستقبل کے